اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، دنیا میں یہ دوسرا موقع ہے کہ جب دنیا کی جو ہے وہ بالکل حیت ہی بدل گئی ہے۔ اس سے پہلے 9/11 کا ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑی نمایاں تبدیلی آئی تھی۔ اسی طرح سے اب دوسرا موقع جو ہے وہ کرونا وائرس کی شکل میں آیا ہے اور آ کر اس نے پوری دنیا کی حیات کو تبدیل کر دیا ہے۔ یعنی سوشل ڈسٹینسنگ کسی بھی بیماری کے اندر کبھی بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن آ کر اس نے پورے کے پورے معاشروں کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی طرح سے اس وائرس نے پوری دنیا کی معیشت کی چولہے ہلا کر رکھ دی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ متاثر ہے اور پوری دنیا کی جو معیشت ہے وہ تباہی کے دہانوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ اس سب کو سہارا دینے کے لیے مختلف ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا یورپ کا ایک ملک اٹلی جو ہے، اس کے اندر جو ہے وہ امیگریشن کھلنے کی بہت زیادہ خبریں عام ہیں اور بہت زیادہ شد و مد کے ساتھ ان کو جو ہے یوٹیوب کے اوپر ہمارے یوٹیوبر جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ اور واقعتاً یہ ہے کہ یہ جو ہے امیگریشن کھولنے کا اعلان وہاں کی گورنمنٹ نے کیا ہے، لیکن وہ کس شرائط کے ساتھ کیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے کچھ اعداد و شمار کے ذریعے سے تجزیہ کر لیں ہم کہ اس وقت اٹلی کی صورتحال کیا ہے۔ 2018 میں 4,30,000 انڈاکومنٹڈ امیگرینٹ جو ہے وہ زراعت اور دیگر شعبوں میں اٹلی میں کام کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے 16% سے زائد افراد لیگل رائٹ سے محروم ہو جاتے تھے اور جو مالی بینیفٹ کی صورت میں ان کو ملتے تھے۔ اسی طرح سے 38.7% ورکرز کو ان کے کام کا معاوضہ انتہائی کم دیا جاتا تھا، کیونکہ جب مارکیٹ کے اندر اللیگل امیگریشن جو ہے، اللیگل ورکر جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے تو اس کا نتیجہ ظاہر یہی نکلے گا کہ پھر جو اس کے مقابلے میں جو ڈاکومنٹڈ لوگ ہیں ان کی جو ہے وہ بہت زیادہ سیلری یا اجرت جو ہے وہ کم ہو جائے گی، کیونکہ جہاں پر ایک بندہ اگر 1200 یورو میں کام کرتا ہے تو دوسری جانب ایک بندہ 600 یورو پر بھی کام کرنے پر مجبور ہے، اور اس کی وجہ اس کی جو ہے انڈاکومنٹڈ کیفیت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ لہذا دونوں طرف جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے۔ 2019 میں اٹلی میں مقیم 6.2 یعنی 6.2 ملین یعنی کہ 62 لاکھ تارکین وطن میں سے 5,60,000 کے پاس کوئی کام یا ریزیڈنٹ کارڈ اٹلی کا نہیں تھا، کوئی دستاویز ان کے پاس لیگلی نہیں موجود تھی۔ 1,80,000 افراد آج بھی اٹلی کے اندر جو ہے وہ جھوپڑ پٹی یا عارضی رہائش گاہوں یا شانتی ٹاؤنز میں رہنے پر مجبور ہیں، تو جس کی وجہ سے اب کرونا نے یہ صورتحال پیدا کر دی ہے کہ وہاں پر بھوک کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب معیشت کا پہیہ رک گیا اور اس کے اندر جو ہے وہ ٹھہراؤ آ گیا تو اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ وہاں پر بھوک ہی جو ہے وہ ننگا ناچ ناچے گی، کہ جس طرح دیگر اور ممالک کے اندر ہمارے اسپین کی کیفیت بھی کوئی مختلف نہیں ہے، یہاں پر بھی وہی کیفیت جو ہے اس سے دو چار ہیں۔ تو لہٰذا بھوک کا خدشہ جو ہے اس کا سب سے زیادہ بڑھا دیا، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جب دکانیں بند ہوئی، کاروبار بند ہوئے، ملازمتیں بند ہوئی، تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہنگرنس جو ہے وہ بھوک نے جو ہے وہ اپنا غلبہ پانا تھا۔ اس کے علاوہ چونکہ لوگ جو ہے وہ گھروں پر بند ہو کر رہ گئے تو جو پکی ہوئی فصلیں، اور خاص طور پہ یورپ کے اندر یہ پکی فصلوں کا موسم ہے، خاص طور پہ پھل کے حوالے سے بھی، پھر دیگر اور فصلوں کے حوالے سے بھی، یعنی زراعت کے شعبے، یہ اٹلی اور اسپین کے اندر جو ہے بہت زیادہ زراعت کا شعبہ ہے کہ جس سے لوگ وابستہ ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ فصلیں جو ہے وہ پکی ہوئی تھی اور ان کو کاٹنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ اس سے قبل یہ ہوتا تھا کہ اٹلی کے اندر بھی ایسٹ یورپ سے بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ آتے تھے عارضی ویزوں کے اوپر، اور 6 مہینے کے ویزے کے اوپر وہ آ کر کام کر کے وہ واپس چلے جاتے تھے، چونکہ وہ تو یورپین تھے، ان کے لیے کوئی آنے جانے کا مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن یہاں پر بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو افریقی ممالک سے آئے ہوئے ہیں، پاکستان سے، اور اٹلی کے اندر بہت بڑی تعداد میں بنگلہ دیش کے لوگ بھی ہیں، آئیرو کرسٹو جو ہے ایک ملک ہے، اس کے لوگ بھی وہاں پر بہت زیادہ ہیں، آئیوری کوسٹ جو ہے اس ملک کے بھی لوگ بہت زیادہ ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے لوگ اس کام کی وجہ سے محروم رہ جاتے تھے، لیکن اب چونکہ فصلیں پک چکی، اب فصلیں پک کر تیار ہو چکی، تو اب ظاہر بات ہے کہ اگر اس کو کاٹا نہیں جائے گا تو وہ فصلیں تباہ و برباد ہو کر رہ جائیں گی۔
جس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ خوراک کی کمی جو ہے وہ نہ صرف ان ملکوں میں بلکہ پوری دنیا کے اندر ہوگی، اور اٹلی سے بہت زیادہ جو ہے زراعت کی اجناس جو ہے وہ بکنے کے لیے پوری مارکیٹ میں جاتی ہیں، اور ان کی سب سے بڑی مارکیٹ جو ہے وہ رشیا ہے، اس کے بعد پورا یورپ ہے کہ جہاں پر یہ مال سپلائی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سی عرب ریاستیں ہیں کہ جہاں پر اٹلی کا اور اسپین کا جو ہے وہ زراعت کی اجناس جو ہے وہ وہاں پر جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کرونا وائرس نے جو ہے ان دو خطرات یعنی کہ بھوک کا خدشہ اور خوراک کی کمی کے علاوہ صحت کے خطرات کو بھی بڑھا دیا ہے، اور صحت کے خطرات جو ہے وہ جیسے کہ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہوگی، تو ظاہر بات ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے امکانات موجود ہیں۔ اور اٹلی ویسے بھی کرونا وائرس سے بہت زیادہ متاثر رہا ہے کہ جہاں پر متاثرین کی تعداد 2,20,000 سے زائد ہے، اور پھر 31,000 افراد جو ہے ان میں سے اس عارضی دنیا کو چھوڑ کر ابدی جہان کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑا جو ہے کرائسس ہے اس وقت، اور خاص طور پہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اٹلی کے اندر اب بھی بہت زیادہ لوگ جو ہے خاص طور پہ انلیگل امیگرینٹ جو ہے وہ جھوپڑ پٹیوں کے اندر رہنے پر مجبور ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی زندگیوں کو جو ہے وہ طبی مسائل کا بھی سامنا ہے، اور یہ اس وقت پوری دنیا کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ لیکن اٹالین حکومت نے جو ہے وہ معیشت کو تقویت دینے کے لیے 55 ارب یورو کے پیکج کی منظوری دی ہے، اور اس کا اعلان وہاں کے وزیر اعظم جوزپے کونتے نے جو ہے وہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ پکی فصلیں توڑنے کے لیے ورکرز کی کمی کا بھی سامنا ہے، کیونکہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ایسٹ یورپ کے لوگ جو ہے وہ وہاں پر نہیں پہنچ سک رہے کیونکہ بارڈرز بند ہیں، فلائٹس بند ہیں، اس لیے جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ان ورکرز کو جو ہے جو زراعت کے شعبے میں کام کریں گے ان کو وہ لیگل کریں گے۔ کاشتکاروں نے کہا ہے کہ جب تک وہ زیادہ مزدوروں کو راغب نہ کر سکیں فصلیں زمین میں گل جائیں گی، کیونکہ کاشتکاروں کو تو یہی خطرہ ہے کہ اگر جو ہے فصلیں بر وقت کاٹی نہ گئی تو اس کا نتیجہ پھر یہی نکلے گا کہ وہ جو ہے وہاں پر گل سڑ کر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گی، اور ان کو کاٹنے اور توڑنے کی نوبت اگر پھلوں کو نہیں آئے گی تو اس کے نتیجے میں بہت بڑا نقصان جو ہے وہ ہوگا۔ لہذا وزیر اعظم جوزپے کونتے نے جو ہے وہاں پر یہ اعلان کیا ہے کہ 6 مہینے کا ورک پرمٹ دیا جائے گا۔ یہ کوئی اوپن امیگریشن نہیں ہے کہ جس میں جو ہے وہ ریزیڈنٹ کارڈ جو ہے وہ 1 سال کا پھر اس کے بعد جیسے اس کی مدت بڑھائی جاتی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوگا۔ یہ 6 مہینے کا ورک پرمٹ دیا جائے گا، رہائشیوں کے نئے اجازت نامے 6 مہینے کے لیے ویلڈ ہوں گے۔ یہ بات جو ہے کان کھول کر سن لیں۔ اگر اٹلی غیر ملکی ورکرز کو قانونی دائرے میں نہیں لاتا تو امکان ہے کہ 25% فصل ضائع ہو جائے گی، یعنی یہ حکومت کی اپنی ضرورت ہے، حکومت اپنی ضرورت کے تحت یہ کام کرنے جا رہی ہے، یہ کوئی کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہی۔ اور غیر ملکی مزدور جو نومبر کے بعد رہائشی اجازت نامے کے بغیر ہے وہ درخواست دے سکیں گے۔ یہاں پر یہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہاں پر جو غیر ملکی مزدور جو نومبر کے بعد رہائشی اجازت نامے کے بغیر ہیں، یعنی اس سے پہلوں کو اس میں کوئی جمع خاطر نہیں ہے، یہ بہت ہی مشروط قسم کی اور کنڈیشنل جو ہے امیگریشن ہے کہ جس کو ہم امیگریشن کا نام دے رہے ہیں، حالانکہ یہ امیگریشن نہیں ہے، یہ ایک عارضی جو ہے انہوں نے اپنے جو ہے وہ فصلوں کو بچانے کے لیے یہ سارا بندوبست کیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا ہے کہ جو نومبر کے بعد سے رہائشی اجازت نامے کے بغیر ہیں ان لوگوں کو، جو نئے لوگ آنے والے ہیں ان کو جو ہے وہ اکاموڈیٹ کیا جائے گا، یا جو ویزوں کے اوپر آئے ہیں ان کو جو ہے وہ ریگولیٹ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اطالوی آجر یا کمپنی مالکان بھی ایک مقررہ مدت یعنی 6 ماہ ملازمت کا معاہدہ طے کر کے اپنے عملے کو ریگولیٹ کرنے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ یعنی کہ ایک تو ہے کہ ڈھونڈنا لوگوں کو، ایک کمپنی جو ہے وہ آلریڈی اگر لوگوں کو ڈھونڈ کر جو ہے 6 مہینے کے کانٹریکٹ کے اوپر ان کو رکھ لیتی ہے تو اس کے بعد ان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ حکومت جو ہے ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ 6 مہینے کی ریزیڈنسی دے دے گی۔ تو ناظرین محترم، یہ یہاں پر نوٹ کرنے کی چیز ہے کہ یہ امیگریشن اس طرح کی اوپن امیگریشن نہیں ہے کہ جس میں سب لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا۔ اس میں جیسا کہ نومبر کے بعد سے جو آنے والے لوگ ہیں ان کو اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو جو ہے وہ ویزا دیا جا رہا ہے۔ اور اٹلی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس حوالے سے بہت ہی جو ہے وہ اہم ملک ہے کہ سب سے زیادہ غیر ملکیوں کا بہاؤ جو ہے وہاں پر ہوتا ہے۔ افریقہ کے جتنے بھی لوگ کشتیوں کے ذریعے سے آتے ہیں وہ آ کر جو ہے وہ اٹلی کی بندرگاہوں پر جو ہے
وہ اترتے ہیں، اور اسی طرح سے جو پیدل آنے والے دوسرے ممالک سے وہ بھی اٹلی کی جانب رخ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہاں پر جو ہے ان کے لیے سہل جو ہے وہ طریقہ ہوگا امیگریشن لینے کا۔ اور اس کے بعد دوسرا ملک جو ہے وہ اسپین ہے۔ اسپین کے اندر بھی یہی ہے کہ یہاں پر ایک 3 سال کا پروسیس چل رہا ہے جس کو ارائیگو سوسیال کہا جاتا ہے، اور ارائیگو سوسیال یہ ہے کہ آپ اگر اسپین کے اندر 3 سال یہاں مکان کے رجسٹریشن کے ساتھ کہ جو کنٹینیو آپ کی چلتی رہتی ہے اس کے ساتھ اگر رہتے ہیں، اور بعد میں آپ کام کا کانٹریکٹ اور زبان جاننے کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ایک بیسک ہوتا ہے اس کو اگر آپ دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو یہاں پر لیگل ہونے کا موقع ہے۔ انفیکشن کے خاتمے کے ساتھ ہی اٹلی کی حکومت اب لوگوں کو کام پر واپس لانے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ اس نے اس وبا کو روکنے کے لیے شروع کیے گئے سخت اقدامات کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا ہے، یعنی لاک ڈاؤن کے اندر جو ہے وہ نرمی لائی جا رہی ہے، اور حکومت کا موقف ہے کہ اس کے نتیجے میں زیادہ لوگ جو ہے وہ کاروبار کی طرف آئیں تاکہ ملکی معیشت کا پہیہ دوبارہ سے چل سکے۔ لیکن ایک طرف پھر کرونا وائرس کے جو ہے وہ پھیلاؤ کا خدشہ بھی ہے، لیکن اس سب کے باوجود زندگی کا پہیہ چلانا مقصود ہے، اور اس کے لیے ساری جد و جہد جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ اٹلی کی امیگریشن کی حقیقت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ کوئی اوپن امیگریشن نہیں ہے، 6 مہینے کے لیے ہے، اور بہت ہی جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ نومبر سے جو لوگ جو یہاں پر انڈاکومنٹڈ تھے اٹلی کے اندر ان کو اکاموڈیٹ کرنے کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ تو لہذا ناظرین محترم، میں اس ضمن میں انتظار کرتا رہا اور دیکھتا رہا ساری صورتحال کو کہ اس کے بعد میں آپ کو بات کروں، ورنہ میں بھی اپنی رینکنگ بڑھانے کے لیے اور نت نئے جو ہے وہ تھم نیل لگا کے اوپر کے اٹلی کی امیگریشن کھل گئی، اٹلی کے پیپرز آ گئے۔ لہذا وہ لوگ بھی کہ جو دوسرے ممالک سے وہاں جانے کا سوچ رہے ہیں ان کو بھی ذرا سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھانا ہوگا، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ شرائط رکھی گئی ہیں، اگر وہ ان شرائط کے اوپر پورا نہ اترے تو ان کے لیے جو ہے وہ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ آج کا موضوع تھا، امید ہے کہ آپ کو یہ موضوع پسند آیا ہوگا۔ تو آپ سے بس دعا یہ ہے کہ آپ جو ہے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو اس وبا سے جو ہے وہ نجات دلا دے۔ اس دعا کے ساتھ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ کو سبسکرائب کریں، اس کے جو ہے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کریں۔ کمنٹ کریں گے تو آپ کی جو ہے آراء اور تجاویز سے ہم اور پروگرام کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور زیادہ بہتر انداز میں معلومات آپ تک پہنچائیں گے۔ اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے، کیونکہ بیل آئیکن کے بٹن کو دبانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا کوئی نیا نوٹیفیکیشن آئے گا تو آپ کو فوری طور پر اس کا مل جائے گا۔ تو لہذا اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔